بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بہت چرچا ہے مذاکرات کا، نیگوسیشنز کا، دروازے کھلنے کا، ہواؤں کے رخ بدلنے کا، اور پاکستان تحریک انصاف امید سے ہے، پاکستان تحریک انصاف خوش ہے۔ کل عمران خان صاحب نے جو صحافیوں سے بات کی تو وہ بہت چہک رہے تھے، بہت خوشگوار موڈ میں تھے، بڑے ریلیکس تھے، اور اس کی وجہ پچھلے 2 دنوں کے اندر یا 3 دنوں کے اندر ان سے پے در پے ملاقاتیں اور ان ایکسپیکٹڈ ملاقاتیں، کانفرنس روم میں ملاقاتیں، 2 گھنٹے کی ملاقاتیں، ججوں کو انتظار کرنا پڑا، اور یہ سارا ایک پروٹوکول کے تحت جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ اچھا، اب اس کے اوپر جو ہے نا بہت ساری بات ہو رہی ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ کوئی جو پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی جو کال دی تھی، وہ احتجاج کی کال ایک پریشر کے تحت تھی، اور وہ پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو حکومت ہے، اس کو گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں، اور وہ مذاکرات کی میز کے اوپر آ گئی ہے، اور عمران خان صاحب کی جو خواہشات ہیں اس کے مطابق وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ توشہ خانہ 2 جو تھا اس کے اندر ضمانت ہوئی، لیکن اس میں ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کہ وہ جو توشہ خانہ کا کیس تھا وہ نیب کے جو نئے قوانین ہیں ان کے مطابق 4 کروڑ سے کم کا تھا، اور اس کیس کو اب جو ہے وہ FIA انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، اور وہ ٹرائل کورٹ میں چلا گیا، اور اس کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ فرد جرم عائد ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے جو ان کی اہلیہ ہیں بشریٰ بی بی، ان کے اوپر بھی آج پیش ہونے کا کہا گیا، اور اگر وہ نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ ان کی ضمانت بھی منسوخ ہو جائے گی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی گرفتاری بھی عمل میں آ سکتی ہے۔ یہ سب چیزیں ایک وقت میں ہو رہی ہیں، یعنی ایک طرف تو یہ معاملات ہیں، دوسری طرف رات گئے عمران خان صاحب جو ہیں ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، جو کہ راولپنڈی کے حملے کے حوالے سے ہے، اور اس میں گرفتاری باقاعدہ ڈال دی گئی، کیونکہ PTI یہ کہہ رہی تھی کہ ان کو شاید یہ عمران خان صاحب کا آخری کیس ہے، جبکہ 8 کیسز اور لاہور کے اندر مطلوب ہیں، اور ان کو جو ہے وہ کہا جا رہا تھا کہ چونکہ اسلام آباد کے اندر سارے کیسز ختم ہو گئے ہیں تو اب کوٹ لکھپت ان کو منتقل کیا جائے گا، یا بنی گالہ کے اندر جو ہے ان کو رکھا جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کل کی جو کارروائی ڈالی گئی ہے یا گرفتاری ڈالی گئی ہے اس میں عمران خان صاحب اب اڈیالہ میں ہی لگتا ہے کہ رہیں گے، اور جو ایک خواہش تھی، کیونکہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ جو کوششیں ہو رہی تھی پچھلے کچھ دنوں کے اندر وہ کیا تھیں، اس کے مطابق اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا تھا، اور وہ نہیں ہوا یا نہیں ہو رہا، اور 24 کی کال بھی اسی لیے دی گئی تھی۔ تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس نئی گرفتاری کے تحت یعنی جو اڈیالہ جیل ہے اس کے اندر ہی رہیں گے، اور اس سے پہلے جو مذاکرات ہوتے رہے اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے اس کو یہ واضح لفظوں میں پیغام دیا گیا کہ ایک تو آپ نے سیاسی لوگوں سے بات کرنی ہے، حکومت سے بات کرنی ہے، اگر آپ کہیں گے تو مذاکراتی کمیٹی تشکیل پا جائے گی، اور اس کے ذریعے سے بات چیت آگے بڑھے گی، اور دوسری طرف یہ پیغام دیا گیا کہ اگر اس بار آپ اسلام آباد آئے اور آپ نے اسلام آباد کے اندر دھرنا دینے کی کوشش کی تو کسی صورت بھی جو ہے اس کو قابل قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تھا، جو بیرسٹر گوہر صاحب نے پکچر عمران خان صاحب کے ساتھ جو ذرائع بتاتے ہیں ان کے سامنے رکھی علی امین گنڈا پور نے، اور انہوں نے وہ یہی پکچر تھی کہ ہمارے پاس نہ تو اتنا سامان ہے، نہ اتنے عوام ہیں، نہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں، نہ ہمارے پاس اتنے جو ہے وہ طریقہ کار ہیں، نہ ہمارے پاس جو ہے وہ لوگوں کے پہنچنے کے کوئی ذریعے ہیں، اور سردی بہت زیادہ ہے، ہم کھائیں گے کہاں سے، بٹھائیں گے کہاں پہ، ان کو چلائیں گے کیسے۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر اگر پاکستان تحریک انصاف اس احتجاج کو مؤخر کر دے تو مناسب ہوگا، اور یہ مناسب بات تھی۔ بہرحال اس کی تردید کی بیرسٹر گوہر صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو مذاکرات کے لیے بھی پرمیشن کی بات نہیں تھی، اور یہ وہ، لیکن مذاکرات کے لیے وہ یہ اصل میں وہ یہ پیغام تھا جو کہ عمران خان صاحب کے سامنے وہ لے کے گئے، اور عمران خان صاحب نے اس کے اوپر یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو فی الفور کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ان کی جو منتقلی ہے وہ ان کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے، یا ان کو جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے کسی ریسٹ ہاؤس میں جو ہے وہ بھجوا دیا جائے، اور وہاں سے جو ہے وہ بیٹھ کے اپنی جو جیل ہے وہ بھگت لے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں فی الحال جو ہے وہ ناقابل قبول ہیں، اور جو نئی گرفتاری ہے یہ ایک میسج بھی ہے کہ یہ ہم نہیں کریں گے۔ یعنی میں صرف آپ کو جو بٹوین دا لائنز ہے، جو کہ ڈیولپمنٹس ہیں، ان کے تناظر میں بتا رہی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو یہ خواہش تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ اب پاکستان تحریک انصاف پھنس گئی ہے۔
پھنس کیسے گئی ہے کہ اب انہوں نے احتجاج کرنا ہے. احتجاج کی کال عمران خان صاحب نے دی ہے. احتجاج اگر ناکام ہوا تو عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ضرب لگے گی، اور اگلے کئی مہینے تک ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کے اوپر نہ اٹھ سکے. لیکن یہ جو احتجاج کی کال ہے اس کے لیے کل عمران خان صاحب نے ان کے ٹویٹر ہینڈل سے جو ہے وہ کیا گیا، اور اس کے اندر بھی فنڈز کی بات کی گئی اور لوگوں کے نکلنے کی بات کی گئی. اور اب سنا ہے کہ کوئی جہادی جو اسکواڈ ہے وہ بھی ترتیب پا گیا ہے، تقریباً 9,000 کے قریب جو لوگ ہیں، نوجوان ہیں، ان کا وہ اسکواڈ ہوگا جو کہ ظاہر ہے غریبوں کے بچے ہیں، جو کہ عام لوگوں کے بچے ہیں، ان کو استعمال کیا جائے گا. جتنے روسا عمرہ اور عوام رہنما ہیں ان کے بچے تو ظاہر ہے اس میں نکلیں گے نہیں. خود عمران خان صاحب کے بچے جو ہیں وہ برطانیہ میں ہیں، خود بشرا بی بی کے بچے جو ہیں وہ لاہور میں ہیں. تو یہ ایک معاملہ جو ہے یہ کافی زیادہ ایک پوائنٹ آف کنسرن بنا ہوا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے ایک ڈیل کی بات ہو رہی تھی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ مذاکرات کے لیے دروازہ ضرور کھلا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس اطلاعات بھی ہیں. حکومت جو ہے وہ ایک انگیج کرنا چاہتی ہے. اسی معاملے کو دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کوئی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل پا جائے حکومت کی طرف سے بھی، اور وہ بات چیت کے لیے تیار ہو جائے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ معاملات کو آگے لے کے جایا جائے. عمران خان صاحب کے پاس بھی ایک اپرچونٹی آ جائے گی کہ وہ جو کہتے تھے کہ میں نے صرف سیاسی لوگوں سے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرنی، ان کو بھی اپنا یو ٹرن لینا پڑے گا اور وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ انگیجمنٹ کریں گے. اس کے نتیجے میں اگر کوئی چیز نکل آتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ وہ ہو جائے گا. مگر سرے دست عمران خان صاحب جو ہے وہ کال دے کے پھنس گئے ہیں، اور تحریک انصاف بھی پھنس گئی ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یا ریاست جو ہے وہ نہیں چاہے گی کہ اس طرح کی کالز ہوں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کو ناکام بنانے کے لیے بھی کوششیں ضرور ہوں گی تاکہ ونس فار آل جو ہے یہ سیٹل ہو جائے کہ یہ روز روز کی جو چڑھائی ہے یہ نہ ہو. بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تحریک انصاف کو کچھ امید بر آئی ہے، اور اس میں بہت بڑا کردار جو ہے وہ بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور صاحب کا ہے، جو کہ سچویشن کو دیکھ بھی رہے ہیں، سنبھال بھی رہے ہیں، ان کو آن گراؤنڈ اندازہ بھی ہے. اور وہ جو ایک مطلب نئی رہنما ہے ان کی بشرا بی بی صاحبہ کے اس کے اوپر نہیں ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جی 5,000 یہاں سے آ جائیں، 10,000 یہاں سے آ جائیں، لاکھوں لوگ وہاں سے آ جائیں، ویڈیوز نکال دیں، فلاں کر دیں، ڈھمکا. اتنا آسان کام جو ہے وہ نہیں ہے، اور ریاستی اس کے اوپر خاص کر کے آج منسٹری آف انٹیریئر جو ہے اس نے بھی ایک خط لکھا ہے چیف سیکرٹری کو کہ جو سرکاری وسائل ہیں وہ استعمال نہ کرنے دیے جائیں. آلریڈی ان کی جو ریسکیو کی تمام چیزیں ہیں، آگ بجھانے والی چیزیں جو کہ لے کے یہاں پہ آئے تھے چڑھائی کرنے کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب، وہ کنفسکیٹڈ ہیں یہاں پہ، وہ یہاں پہ موجود ہیں. اور خیبر پختونخوا کے پاس حالات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. وہ اب گڑھے کھودنے کے لیے جو مشینیں لائے تھے وہ بھی یہاں پہ ہیں، کرینیں جو تھیں وہ بھی ادھر موجود ہیں، اور باقی چیزیں بھی. تو ایسی صورت میں علی امین گنڈا پور صاحب نے اور بیرسٹر گوہر نے ایک سینسیبل اپروچ کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے، اور وہ اس کوشش میں ہے کہ کسی طور ایک ایسی کمیٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے جس سے کہ ہلکی پھلکی بات چیت ہو کے چیزیں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اور یہ جو روز روز کا احتجاج ہے اس کی بجائے پارلیمان اور سیاستدانوں کے ذریعے سے حل نکالا جائے. یہ آپ کو بتا دیں کہ اس وقت جو ریاست ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ کسی صورت بھی اس طرح کی انگیجمنٹ کو، ڈائریکٹ انگیجمنٹ کو افورڈ نہیں کر سکتی. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مداخلت ہے، سیاست کے اندر مداخلت ہے، لیکن یہ وقت ان کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ انگیجمنٹ کریں. اور اسی لیے جو بھی کرنا ہے وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت نے کرنا ہے، وہ پولیٹیکل لوگوں نے کرنا ہے، وہ بات چیت کریں گے اور وہ معاملات کو آگے بڑھائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی یہ کال واپس لے گی، یا پھر یہ ہے کہ وہ اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ہتھ کنڈے پہ اترے گی. اب ہر ہتھ کنڈے پہ اگر اترے گی تو ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پہلے جیسا سلوک نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ سخت سلوک جو ہے وہ کیا جائے گا، کیونکہ ریاست جو ہے اب وہ بالکل انف از انف والی پوزیشن پہ آ چکی ہے. اور اس کو ڈیل کرنے کے لیے خاص کر کے خیبر پختونخوا میں جو امن و امان کی صورتحال ہے یہ ایک جواز نہ بن جائے کہ آگے جا کے جو خیبر پختونخوا ہے اس میں کوئی ایمرجنسی کا نفاذ ہو، یا وہاں پہ گورنر رول کی بات ہو. جو وہاں کے جینون مسائل ہیں، جو کہ وہاں پہ روز جو نمبر ہے وہ ہمارے شہداء کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہمارے فوجیوں کی ہلاکتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہمارے جو عوام ہیں ان کی بھی خاص کر کے. لیکن یہ ایک خاص قسم کی جو ایک وہاں پہ انسرجنسی ہے اس کا مقابلہ ریاست کو کرنا ہے، اور ریاست اس کے لیے کسی بھی صورت جائے گی. یہی ایپیکس کمیٹی کے اندر جو ہے وہ طے پایا. اب ظاہر ہے اس میں ریاست کو بھی چاہیے کہ پولیٹیکلی انگیجمنٹ کرے اور سیاسی لوگوں کے ساتھ بات چیت کو آگے بڑھائے، پارلیمان کو رستہ بنائے، پارلیمانی کمیٹی کو تشکیل دے، اور اس کے بعد جو
ہے وہ چیزوں کو آگے لے کے جائے. یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اگلے 24 سے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، کہ اگر ان کو بنی گالہ میں شفٹ ہونا ہے جس کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، یا پھر مذاکرات کے لیے کمیٹی بنانی ہے حکومت کی طرف سے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم ہوگا دیکھنا. آپ بھی نظر رکھیے، ہم بھی نظر رکھیں گے. اللہ نے کے بعد.